نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 2 روزہ دورہ لاہور پر ہیں، جہاں گزشتہ روز انہوں نے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز یعنی لمس کا دورہ کیا، جہاں لمس کے طالب علموں کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن بھی جوائن کیا۔ اس سیشن میں طلباء کی جانب سے پوچھے جانے والے بے دھڑک سوالات اور وزیر اعظم کی جانب سے خندہ پیشانی سے دیے جانے والے جوابات قابل تحسین تھے۔ بچوں کے سوالات سے محسوس ہوا کہ اگر شعور کا کوئی چہرہ ہوتا تو یقیناً وہ چہرہ بچے ہی ہیں، جنہوں نے جناب وزیر اعظم سے 90 دن میں الیکشنز نہ ہونے سے لے کر معیشت کی تباہی، سیاست میں جاری منفی کردار، دھاندلی اور اس قدر گنجلک ملکی مسائل چھوڑ کر یونیورسٹی آنے اور 50 منٹ کی تاخیر جیسے سوالات کر کے انوار الحق کاکڑ صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے مشکل میں تو ڈالا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ آج کا نوجوان ڈرا سہما نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ موجودہ بوسیدہ سسٹم پر ان کا اعتماد متزلزل ہے، اس لیے ان کا غصہ کبھی کسی انداز اور کبھی کسی اور انداز سے نکل رہا ہے۔ طلباء کے سخت اور تنقیدی سوالات ہی تھے کہ کل کے سیشن کے بعد آج تقریب کے دوران وزیر اعظم کو یہ بتانا پڑا کہ لمس کے بچے ہمارے بچے ہیں، شرارتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں، کوئی نہیں، وہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں، اٹس اوکے، ہم بھی یہ کرتے رہے ہیں۔ وہ اس کی جو میرے جوابات ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں، وہ بھی انٹرنیٹ ایک ایسی دنیا ہے نا۔ لمس کے طلباء کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کو شرارت قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے زمانے طالب علمی میں شرارتیں کرتے رہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے کل کے سیشن میں ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ میں اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ آپ یونیورسٹی کے اساتذہ کا انتظار کراتے رہے، اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے رہے، 50 منٹ تاخیر سے آئے ہیں، میں شرمندہ ہوں کہ میرے ملک کے نگراں وزیر اعظم کو علم کی قدر نہیں ہے۔ کس انداز میں سوال ہوا، کیسے رسپونڈ کیا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آئے طلباء اپنا ٹائم نکال کے آئے اور آپ پھر بھی سے 50 منٹ لیٹ آئے، بچے اپنی کلاسیں دوسرے چھوڑ کے سر ادھر آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ تم اپنی مائنورٹیز کے لیے اتنا اسٹرانگلی فیل کرتے ہو، یہ ایک خوشی کی بات ہے، حالانکہ تم تو بہت مایوس مجھے لگ رہے ہو۔ 50 منٹ بیٹا میں اس لیے لیٹ آیا کہ میں آپ کے بہاف پہ ایک کیبنٹ میٹنگ سٹارٹ کر چکا تھا۔ 90 روز میں الیکشنز نہ کرانے سے متعلق بھی سوال کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے پوچھا گیا۔ Yeah, because after the Punjab and KP governments got dissolved, you're supposed to hold elections in 90 days. Why haven't we held elections yet? The election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. اب یہ طلباء کی معصومیت کہیے یا بلا جھجک، بلا روک ٹوک، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اب واقع تو سوال کرنا کہیے کہ یہ تک پوچھا مہمان سے کہ آپ آئے کیوں ہیں، لمس میں کیوں آئے ہیں، تمام تر ملکی مسائل کو چھوڑ کے آپ اسٹوڈنٹس کے درمیان بیٹھے ہوئے، یہ سوال کس انداز میں ہوا اور کیا اس کا رسپانس ملا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی طرف سے، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے۔ I am genuinely curious that why did you feel the need to come to LUMS and address the students here? I'm sorry, it's not a humiliating question. The idea to come to LUMS fascinated me so much because I wanted to see, are there genuinely people in our generation who can take up to the challenges of all that in which I find myself in the midst as in a deep crisis. ایک موقع ایسا بھی آیا جب اپنے سوالات کے دوران ایک طالب علم نے کہا کہ سر جب آپ منتخب ہوئے تھے تو جب منتخب کا لفظ بولا تو آڈینس میں بیٹھے دیگر سٹوڈنٹس نے اس کو ٹوکا لقمہ دیا کہ منتخب نہیں، سلیکٹ کے اس اصطلاح پر کیسے رسپونڈ کیا کاکڑ صاحب نے، ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں۔ جب آپ الیکٹ ہوئے تھے نا ایز اے کیئر ٹیکر پرائم، ٹھیک ہے سلیکٹ ہوئے تھے اچھا میں سلیکٹ بھی نہیں ہوا تھا، میں نامینیٹ ہوا تھا۔ ایسے اور بھی ان گنت سوالات وزیر اعظم سے پوچھے گئے جن سب کا جواب انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے دیا، لیکن یہاں کچھ اور سوالات ہیں جو یقیناً دیگر نوجوانوں اور طالب علموں کے ذہنوں میں بھی ہوں گے کہ آخر لمس ہی کیوں؟ کیا لمس کے علاوہ دیگر یونیورسٹیز کے طالب علموں کے ساتھ ایسے سیشنز کا انعقاد کرنا ناممکن ہے؟ مطلب پنجاب کی جامعات ہیں، پنجاب کے کالجز ہیں، جی سی یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے، اسلامیہ کالج سول لائنز ہے، ایم اے کالج، یہاں بھی سینکڑوں ادارے ہیں جہاں کے بچے قابل اور معاملہ فہم ہیں، وہ بھی ہمارے سیاستدانوں وزراء کے انتظار میں کیسے گھٹن زدہ ماحول میں ان کے دل میں پنپنے والے سوالات اور خدشات کے کوئی جوابات دے، یہاں آئے ہمارا مہمان بنے۔ ایک حقیقت اور بھی ہے کہ جب بھی ایسے سیشنز منعقد ہوئے ہیں ہمیشہ غیر منتخب لوگوں کو ہی ان سیشنز میں اس طرح سے رسپونڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب اتنا رسپانسبلی بڑے ہی
خوبصورت انداز میں خندہ پیشانی کے ساتھ رسپونڈ کر رہے ہیں. ایک وہ وقت بھی تھا جب اقتدار آزما ملک پر مسلط تھا, مشرف ڈکٹیٹر حکومت تھی, لیکن اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ اسی مشرف دور کے اندر جس میں پرائیویٹ میڈیا کی مشروم گروتھ ہوئی, یوتھ کنونشن ہوا, اسٹوڈنٹس کو قریب لایا گیا, اور اس یوتھ کنونشن 2004 کے اندر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے بنوری یونیورسٹی کے سے بھی تھے, اسلامی یونیورسٹی بنوری ٹاؤن سے, عدنان کاکا خیل ان کا نام تھا, اور انہوں نے مشرف سے کیا سوالات کیے گئے تھے, اور مشرف صاحب ان سوالات کو, چبھتے ہوئے سوالات کو سن کے کیسے مسکرا دیے تھے. اگر پرائم منسٹر ہوں یا ڈکٹیٹر طالع آزما مشرف ہوں, کیا سیاستدان بھی ان کے پیشرو بنیں گے؟ کیا اسی طرح سے وہ بھی اسٹوڈنٹس کے درمیان جا کے ان کے تند و تیز سوالات کو رسپونڈ کرنا مناسب سمجھیں گے؟ سب سے پہلے بات کریں گے رانا احسان افضل, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, ان سے اس سیشن کے اوپر ان کا فیڈ بیک, اور پھر کیا جو دیگر پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کو بھی جانا چاہیے, نہیں بات کرتے ہیں. رانا صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. رانا صاحب, لمز میں کل جو ایکسرسائز ہوئی, اسٹوڈنٹس کا سامنا ہوا انوار الحق کاکڑ صاحب سے, اور تابڑ توڑ سوالات ہوئے, اس سیشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور پھر کیا جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں جو دیگر ہیں, خاص طور پہ ان الیکٹڈ اور الیکٹڈ لوگوں کی بات ہوتی ہے, تو کیا دیگر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو بھی ایسے ہی انوار الحق کاکڑ صاحب کی روش پہ چلنا چاہیے اور جا کے اسٹوڈنٹس کو رسپونڈ کرنا چاہیے ان کے تند و تیز سوالات کو؟ ایک وزیر اعظم ہے, پاکستان کی یونیورسٹی ہے, اس نے ہر ڈائسپورا سے ملنا ہے, اس کا فیڈ بیک لینا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا پہ ون سائیڈڈ جو ہے وہ چیزیں چلائی جا رہی ہیں. کاکڑ صاحب نے جواب بھی بڑے اچھے دیے. اسٹوڈنٹس اور پولیٹیشینز کا زیادہ انٹریکشن ہونا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کی نالج بڑھے اور ان کو پتہ چلے کہ ملک کے معاملات کیسے چلتے ہیں. اس انٹریکشن اور سوشل میڈیا پر اس کے ٹریٹمنٹ کے بعد کیا کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ کسی بھی پارٹی کی وہ جسارت کرے گی کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرے, وہ لمس کے اسٹوڈنٹ ہو یا کسی بھی سرکاری جامعہ کے طلباء ہو؟ میرے خیال سے بہت مشکل کوئی سوالات نہیں پوچھے لمس کے اسٹوڈنٹس نے, اور ان کے ٹھیک جواب دیے. اسٹوڈنٹس کو میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ان کو آئین پڑھنا چاہیے, کیونکہ آئین کی نالج جو ہے, ہم آئین کی بات دن رات کرتے ہیں لیکن آئین بڑے کم لوگوں نے پڑھا ہوتا ہے, تو یہ کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے, زیادہ ہونی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں زیادہ انٹریکشن ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس اور پولیٹیشینز. تو اسپیسیفکلی مریم نواز صاحبہ یا میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں ہیں, ارادہ رکھتے ہیں آنے والے چند دنوں میں کوئی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کسی یونیورسٹی میں خاص طور پر؟ میرے خیال سے ہماری تو ایک پروفیشنل ونگ ہے جو ٹیچرز کی ونگ ہے, وہ آلریڈی بڑی انٹریکشن کو وہ مینیج کرا رہی ہے مختلف کالجز کے ساتھ. تو مختلف پولیٹیشینز جو ہماری جماعتوں کے ہیں وہ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے انٹریکٹ, اس میں بھی شامل ہوں. میں کوئی 7-8 کالجز کا چکر لگا چکا ہوں. نہیں, بٹ رانا صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ آپ آلریڈی انٹریکٹ کر رہے ہیں, کر بھی چکے ہیں, کیا اسٹوڈنٹس بہت فرسٹریٹڈ ہیں یا ایگریشن بہت زیادہ ہے, یا حالات کو لے کے وہ واقعی ایسے سوال اٹھاتے ہیں کہ جو قیادت کو تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیں کہ بھئی یہ جو سچویشن چل رہی ہے یہ حالات کو بہت سازگار نہیں ہے کسی بھی پولیٹیکل پلیئر کے لیے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے تحمل سے جواب دینے چاہیے ہیں, اور اسٹوڈنٹس اگر بچے ٹین ایجز میں اگریسو بھی ہوتے ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں, لیکن سوال تو بڑے تحمل سے ان کے جواب دینے چاہیے. اور جیسے بھی سوال ہو, دیکھیں یہ ضرور میں کہوں گا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس وقت ان سے جتنی انٹریکشن ہوگی ان کو اندازہ ہوگا, اس سے لرننگ ہوگی کہ ملک کیسے چلتا ہے, وہ زیادہ گہرائی سے ان معاملات کو پڑھیں گے. لیکن پولیٹیشینز انٹریکٹ کرنا بھی تو نہیں چاہتے. دیکھیے انوار الحق کاکڑ صاحب ایک ان الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, ظاہر ہے وہ اس طرح سے الیکٹ ہو کے نہیں آئے ہیں, وہ تو لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کی کنسلٹیشن سے ہوئے, اور ایک ہی پروسیس ہے. دیکھیں آپ لمس کے لومنس ہیں, رانا صاحب آپ نے بتایا آپ لمس کے لومنس ہیں, تو لمس کے اندر ایک کلچر ہے, مطلب وہاں پہ 100 سے زائد اسٹوڈنٹ سوسائٹیز بھی کام کر رہی ہیں, دے آر امپاورڈ انف. کیا یہی کام پیرالل کسی سرکاری جامعہ کے اندر, کسی سرکاری کالج کے اندر ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ وائس چانسلر کے اوپر بھی بہت بندشیں ہوتی ہیں اور پھر اسٹوڈنٹس بھی اگر کوئی سوال کریں تو خدا نہ خواستہ انویسٹیگیشن فیس کرنی پڑ سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹس جواب جیسا مرضی کریں, جتنا سخت کریں, لیکن ایک تمیز کے دائرے میں, ایک رسپیکٹ کے دائرے میں ان کو ہر حق ہے سوال پوچھنے کا. اگر سوال کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے, کوئی ڈسپلنری ایکشن نہیں ہونا چاہیے, اس کی آزادی ہونی چاہیے. یہ ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں. میں تو اس کو انجوائے کرتا ہوں. دیکھیں رانا صاحب آپ کا تو ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, رانا افضل صاحب بھی بڑے سیزنڈ پولیٹیشین تھے اور پھر ہمارا ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق تھا اور ہمارے پروگرامز میں شرکت بھی کرتے تھے. اب آپ ایک پولیٹیکل, ظاہر آپ کی بیکنگ ہے, آپ کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کرتے ہیں, آپ جائیں گے,
یہ جو حالات اس وقت ہیں اور جیسے سوالات ہو رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشنز میں جو کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کرتے ہیں، جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں، ذرا مشکل ہو جائے گا ان کے سوالوں کے جواب دینا بھی؟ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو یہ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، ان مشکل حالات میں اگر آپ درست فیصلے کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ان مشکل حالات سے کیسے گزرنا ہے، تو وہ تو آپ کو اور کانفیڈنس دے گا کہ آپ لوگوں کو ایک جوش اور ولولے سے بتائیں کہ ہم یہ فیصلے اس لیے کر رہے ہیں، اس کی یہ وجوہات ہیں اور اس کے یہ اثرات پڑیں گے۔ تو یہ دیکھیں، یا تو آپ گھبرائیں تو تب جب آپ نے کوئی جو ہے وہ غلط کام کیے ہوں یا غلط فیصلے کیے ہوں یا آپ نے جان کے کوئی غلطی کی ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ جتنے بھی مشکل حالات ہوں وہ آپ کو عوام میں جانے سے روکتے ہیں۔ عوام کو جا کے آپ حقائق بتائیں، مشکل ترین حالات میں بھی بتائیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں اور ادھر سے نکلنا کیسے، تو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ رانا صاحب لاسٹلی دیکھیں، کاکڑ صاحب سے بھی یہ سوال ہوا کہ 90 ڈیز کے بعد الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں، اور پھر کاکڑ صاحب کا اپنی بھی جو ٹینیور ہے وہ 6 نومبر کو جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس پہ تو کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی معاملہ چل رہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن ابھی تک کوئی تاریخ نہیں دی ہے۔ تو یہی سوال سادہ سا ہر پاکستانی کا ہے، آپ کو بھی کو پتہ چلا الیکشنز کب ہو رہے ہیں یا الیکشن کمیشن تاریخ کب دے رہا ہے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن نے 28 جنوری کی تاریخ کو پرپوز کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا یہی مطلب ہے کہ جنوری کا اینڈ ہوگا یا فروری کا شروع ہوگا، لیکن ہم الیکشن پروسیس تو اب دن بدن مجھے تو لگتا ہے کہ ہم اس طرف بڑی تیزی سے موو کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت۔